میرے نہایت واجب الاحترام معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت جمعۃ المبارک کی نشست میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے وہ عنوان ہے کہ دین اسلام کی صحیح معنوں میں قدر کر لو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد میں ہم سب کو اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، عام طور پر ہمارے ہاں ایمان اور اسلام کا ایک ہی مفہوم لیا جاتا ہے اور ان دونوں الفاظ کو مترادف سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر بنظر غائب دیکھا جائے تو ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایمان یہ نام ہے تصدیق ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین ہمارے سامنے پیش فرمایا ہے اس سارے کے سارے دین کو دل و جان سے تصدیق کرنا اور اسے ماننا، یہ ایمان ہے۔ اور اسلام نام ہے اطاعت و فرما برداری کا، تسلیم و انقیاد کا، اعمال ظاہریہ پر عمل کرنے کا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ایمان کا تعلق قلب سے ہے اور اسلام کا تعلق ظاہری اعضاء اور جوارح سے ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان یہ روح اور جان کی حیثیت رکھتا ہے اور اسلام یہ اس کا بیرونی ڈھانچہ ہے۔ دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں لازمی اور ضروری ہیں، کسی ایک کی افادیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر بہرحال ایمان کی اہمیت یہ اسلام سے زیادہ ہے۔ ایمان اور اسلام کا یہ جو فرق ہے یہ میں نے اپنے طور پر آپ کے سامنے بیان نہیں کیا، بلکہ یہ فرق حدیث پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور حدیث بھی کوئی عام حدیث نہیں بلکہ بڑی ہی مشہور حدیث جس کو ہم حدیث جبریل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں موجود تھے۔ ایک انتہائی خوبصورت آدمی سفید لباس میں ملبوس پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نہ تو وہ مسافر معلوم ہوتا تھا کیونکہ اس دور کے اندر آج کی جدید سہولیات موجود نہ تھی، یہ گاڑیاں، اسکوٹر، یہ چیزیں موجود نہ تھی۔ اس وقت پیدل سفر کیا کرتا تھا انسان، یا گھوڑوں پر یا اونٹوں پر سفر کیا کرتا تھا انسان، تو اس وقت انسان کے کپڑے، انسان کا چہرہ، انسان کے بال یہ پراگندہ گندہ ہو جایا کرتے تھے، ان کے مٹی لگ جایا کرتی تھی۔ لیکن اس کی ظاہری حالت کو دیکھنے سے یہ کوئی شخص مسافر ہمیں نہیں تھا لگ رہا کہ یہ مسافر ہے، اور نہ ہی وہ مدینہ منورہ کا رہنے والا ہمیں معلوم ہو رہا تھا، کیونکہ ہم میں سے کوئی شخص بھی اس کو نہیں جانتا تھا، ہم نے اس کو پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ بڑی ہی بے تکلفی سے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنے لگا۔ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتعطی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ السبیل، کہ اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، داتا و دستگیر اکیلا اللہ ہے، حاجت روا اکیلا اللہ ہے، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنا، وَتَصُومَ رمضان، رمضان کے روزے رکھنا،
وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور بیت اللہ کا حج کرنا اگر تو اس کی طرف سفر کرنے کی یا اس کا خرچہ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ جواب سن کر اس شخص نے فوراً کہا صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بڑے حیران یسألہ ویصدقہ کہ یہ کیسا عجیب شخص ہے، جب تجھے جواب معلوم ہے، تجھے چیزوں کے بارے میں علم بھی ہے، تو پھر سوال کیوں کر رہا ہے؟ ایک طرف سوال بھی کرتا ہے اور دوسری طرف جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے، گویا کہ پہلے سے ہی جانتا ہے۔ پھر اسی طرح اس شخص نے دوسرا سوال کیا اخبرنی عن الایمان، کہ ایمان کے متعلق مجھے بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لا، اس کی کتابوں پر ایمان لا، اس کے رسولوں پر ایمان لا، اور اس کی آخرت کے دن کے اوپر ایمان لا، اور ہر اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان لا۔ یہ جواب سن کر پھر اس شخص نے تصدیق کرتے ہوئے کہا صدقتا، کہ آپ نے سچ فرمایا ہے۔ پھر اس شخص نے سوال کیا احسان کے متعلق، قیامت کے متعلق سوال کیا، قیامت کی نشانیوں کے متعلق سوال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کے متعلق جواب دیا، تو اس نے ان کے جواب کے متعلق فرمایا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ شخص چلا گیا تو کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یا عمر اتدری من السائل، اے عمر کیا تو جانتا ہے کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، کہ یہ جبریل امین تھے جو تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اس حدیث کے اندر جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے اسلام کے متعلق سوال کیا تو آپ نے اس کے جواب میں ظاہری اعمال یعنی 5 ارکان اسلام بیان فرمائے، اور یہ 5 اعمال ہیں اور ان کا تعلق انسان کے ظاہری اعضاء اور جوارح سے ہے۔ اسی طرح جب حضرت جبریل علیہ السلام نے ایمان کے متعلق سوال فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمانیات کا بیان فرمایا، جنہیں ہم ایمان مفصل کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور ان تمام کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا الگ الگ سوال کرنا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا الگ الگ جواب دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے ایمان الگ شے ہے اور اسلام الگ شے ہے۔ ایمان یہ ماننے کی چیزوں کا نام ہے اور اسلام یہ کرنے کی چیزوں کا نام ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، ایمان اور اسلام یہ الگ الگ ہے۔ ایک دفعہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ بنی اسد بن خزیمہ کے کچھ لوگ آئے۔ یہ لوگ دیہاتی تھے، شہری آداب و تہذیب و تمدن سے بالکل ناواقف تھے، مدینہ منورہ کی گلیوں میں ہی قضائے حاجت کر لیتے تھے، جو ان کی ناسمجھی کی دلیل تھی۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آ کر آپ کو آوازیں دینا شروع کر دی اور آپ کو آپ کے نام سے پکارنا شروع کر دیا، یا محمد اخرج الینا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے باہر نکلیں، ہم پر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے متعلق قرآن مجید کے اندر فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ جو لوگ آپ کو حجروں سے باہر آوازیں دیتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ بے وقوف ہیں، کم عقل ہیں۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان کا دعویٰ کیا۔ قالت الاعراب آمنا، عرابی کہنے لگے ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم مومن بن چکے ہیں، ہمارے دلوں میں ایمان آ چکا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیغمبر ان کو جواب دیجئے۔ کیسا جواب؟ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، آپ فرما دیجئے ان سے کہ تم ابھی ایمان نہیں لے کر آئے، ایمان تمہارے دلوں میں نہیں آیا، تم ابھی مومن نہیں بنے، ہاں لیکن تم یوں کہو کہ ہم اسلام لا چکے ہیں۔ ایمان تو بھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، یعنی ابھی تم ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتے، ہاں اسلام کا دعویٰ کر سکتے ہو۔ ایمان کچھ اور ہے اور اسلام کچھ اور ہے۔ ایمان کا مقام قلب ہے اور اسلام کا تعلق اعمال ظاہری سے ہے۔ ایمان یہ نظر نہیں آتا اور اسلام نظر آتا ہے۔ آپ اس حقیقت کو درخت کی مثال سے سمجھیں کہ درخت کے بنیادی طور پر دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ زمین کے اندر ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، دوسرا حصہ زمین سے باہر جو نظر آتا ہے۔ اندر والے حصے کا نام جڑ ہے اور ظاہری حصے کا نام تنا اور شاخیں ہیں۔ آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ زمین کے اندر والا حصہ کتنا قیمتی ہے، ساری غذائیت اسی کو پہنچائی جاتی ہے، اس کو نقصان پہنچے تو پورے درخت کو نقصان پہنچے گا، اور اس کے بالمقابل اگر بیرونی حصے کو کوئی نقصان پہنچ بھی جائے مگر جڑ درست ہو تو اس کی جلد ہی تلافی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے سب سے زیادہ فکر جڑ کی جاتی ہے۔ یہی حال ایمان اور اسلام کا ہے۔ ایمان اگر انسان کا مضبوط ہو تو اللہ کے فضل سے اعمال کی کمی کی تلافی ہو جاتی ہے۔ پھر یہ بھی سوچئے کہ جب تک جڑ صحیح سلامت موجود ہے، اگر 100 دفعہ بھی درخت کو کاٹ دیا جائے تو یقیناً وہ دوبارہ پھر پھوٹے گی۔ اسی طرح جب تک ایمان اندر موجود ہوگا، اسلام کسی نہ کسی شکل میں ضرور نظر آئے گا۔ ایمان یہ بمنزل بیج کے ہے اور اسلام یہ بمنزل پودے کے ہے۔ اگر کوئی آدمی دعویٰ کرے کہ میں نے اس زمین کے اندر گندم کا بیج بویا ہے، اب گندم کا بیج تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، وہ تو زمین کے اندر ہے، اس کی بات کی تصدیق اس وقت ہی ہو سکتی ہے کہ جب وہ گندم کا دانہ اگے گا اور اس کا پودا باہر نکلے گا، تب ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ زمین کے اندر گندم بوئی گئی تھی یا جو بوئی گئی تھی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ میرے دل میں ایمان موجود ہے اور اس کے دعویٰ کی تصدیق اس کے اعمال سے ہوگی، اگر اعمال صحیح ہوں گے، جاندار ہوں گے تو یقیناً ایمان موجود ہوگا، اگر اعمال برے اور خراب ہیں تو یقیناً ایمان موجود نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے مثل کلمۃ خبیثۃ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ اچھے کلمے کی مثال ایک درخت کی سی ہے جس کی جڑیں بڑی مضبوط اور شاخیں بہت بلند ہیں۔ اگرچہ ایمان اور اسلام دو الگ الگ حقیقتیں ہیں، مگر ان کا باہمی تعلق یہ اتنا مضبوط ہے کہ ہم انہیں بالکل الگ بھی نہیں کر سکتے۔ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ ایمان یہ ہے کہ اگر وہ پھوٹے، پھیلے، بارآور ہو تو اسلام بن جائے، اور اسلام اگر سمٹے تو سمٹتے سمٹتے ایمان بن جائے گا۔ جس طرح بیج اور درخت ہے، بیج اگر پھیلے تو پھیلتے پھیلتے درخت بن جائے گا، اور درخت اگر سمٹے تو سمٹتے سمٹتے بیج بن جائے گا۔ ایمان کے دو ارکان ہیں، تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان، یعنی تصدیق قلب کے ساتھ ساتھ زبانی اقرار بھی ضروری ہے۔ اگر محض تصدیق ہی تصدیق ہو اور اس کا اظہار نہ کیا جائے تو ایمان مکمل نہ ہوگا۔ جیسے اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ ہے، جو فرماتے ہیں کہ کشتی میں بیٹھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا
کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین سچا ہے، وہی سچا دین ہے، مگر وہ مومن اس وقت شمار ہوئے جب انہوں نے خدمت نبوی میں آ کر اس کا اظہار فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابو سفیان وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن ہی مجھے اندر سے یقین ہو گیا تھا کہ یہ دین سچا دین ہے، مگر اس کا اظہار انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا، اور وہ اس دن سے مومن شمار ہوئے۔ ثابت ہوا کہ تصدیق قلب کے ساتھ ساتھ اقرار باللسان بھی ضروری ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان اور اسلام کی توفیق دی ہے۔ دنیا کے اندر سب سے قیمتی متاع ایمان ہے۔ قبیلہ بنو اسد کے لوگوں نے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر اپنے احسان کو جتلایا کہ دیکھو جی، ہم نے ایمان کو قبول کر لیا ہے، ہم نے دین کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر احسان جتلاتے ہیں کہ دیکھو جی، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، ہم نے دین کو قبول کر لیا ہے، لہذا اے میرے پیغمبر آپ ان سے فرما دیں کہ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ جس نے تمہیں ایمان کی طرف رہنمائی فرما دی ہے، یہ تمہارے اوپر احسان ہے، تم ہم پر احسان نہیں جتلا سکتے، یہ تمہارے اوپر خود احسان ہے۔ مثلا اگر کسی نوکر کو کوئی بادشاہ اپنی خدمت کے لیے رکھ لے، اس کے کام کاج وہ کرے، پھر اس پر احسان بھی جتلائے کہ میں تمہاری خدمت کرتا ہوں، تو یہ بہت عجیب بات ہے۔ اصل احسان تو اس بادشاہ کا ہے جس نے اسے نوکر رکھ لیا ہے۔ اسی طرح ہم اگر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کریں تو یہ ہمارا احسان نہیں، بلکہ اصل احسان تو اللہ کا ہے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ ایمان کے بعد آزمائش یہ شرط ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان ایمان لے آئے اور اس کے اوپر آزمائشیں نہ آئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم محض ایمان کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے انہیں چھوڑ دیں گے اور ہمارے اوپر آزمائش نہیں آئے گی؟ ایسا یقیناً نہیں ہو سکتا، بے شک ہم نے اس سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے اور ہم انہیں بھی آزمائیں گے اور سچے اور جھوٹے الگ الگ کریں گے۔ معلوم ہوا کہ ایمان کے بعد آزمائش یہ شرط ہے۔ یہ دین ہم تک یوں ہی نہیں پہنچا، اس دین کے لیے بہت سے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ صحابہ اکرام نے اس دین کے لیے بے انتہا قربانیاں دی ہیں۔ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس دین کی خاطر بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ اس دین کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ بے انتہا قربانیوں کے بعد جا کر یہ دین آج ہمارے پاس موجود ہے۔ مکی دور کے مسلمانوں کے لیے انتہائی آزمائش کا دور تھا، خاص طور پر ان غریب مسلمانوں کے لیے جن کی وہاں کوئی حمایت اور رشتہ داری موجود نہ تھی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی انہی غریب مسلمانوں میں سے تھے۔ آپ ام انمار نامی ایک کافرہ کے غلام تھے، اس کے لیے لوہاروں کا کام کیا کرتے تھے اور تیر تلوار وغیرہ بنا کر پھر بیچ کر رقم مالکن کو دیتے تھے۔ چونکہ یہ لوہے کا سامان تیار کرتے تھے اس لیے آگ کی بھٹی ضروری تھی۔ وہ اس بھٹی کے اندر لوہے کو گرم کرتے، اسے پگھلاتے، اسے سرخ کر کے پھر مطلوبہ شکل میں ڈھالتے تھے۔ ان کی مالکن اتنی ظالمہ تھی کہ بعض اوقات وہ آ کر اسی گرم لوہے کو اٹھا کر ان کے سر پر داغ دیا کرتی تھی اور یہ تڑپتے رہ جاتے
کبھی وجود کے کسی حصے کو جلا دیتی، کبھی کسی حصے کو جلا دیتی۔ ان پر یہ سارا ظلم محض اس لیے کیا جاتا تھا کہ انہوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا تھا، وہ ایمان لا چکے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر چکے تھے، دامن نبوی سے وابستہ ہو چکے تھے۔ ایک دفعہ تو اس مالکن نے ظلم کی حد کر دی، اپنے دیگر اوباش نوکروں کو ان کی مدد سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا اور ان کے سینے پر وزنی پتھر رکھ دیا گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچارے کیا کرتے، تڑپتے رہ گئے، ان کی ساری کمر جل گئی، ان کے وجود سے خون چربی نکلتی رہی اور اس طرح کوئلے جا کر بجھے۔ جب ان کے سینے سے پتھر ہٹایا گیا تو یہ بیچارے جلی ہوئی کمر لے کر سیدھے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جلی ہوئی کمر دکھائی اور رو رو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تدعو اللہ لنا، اے اللہ کے رسول کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں فرمائیں گے؟ ہمارے یہ مصائب کب ختم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات سن کر اٹھ کر بیٹھ گئے اور انہیں صبر و ہمت کی تلقین فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے خباب، جانتے نہیں ہو تم سے پہلے گزرنے والے اہل ایمان پر کیا کیا تکلیفیں آئی ہیں، کس طرح انہوں نے ثابت قدمی دکھائی ہے، یہ تکلیفیں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے جسموں پر لوہے کی کنگھیاں چلائی جاتی تھی، ان کے وجود کا ریزہ ریزہ کر دیا جاتا تھا، مگر وہ اپنے موقف پر اور نظریے سے ذرا بھی نہیں ہٹتے تھے۔ ان کے سروں پر آرا رکھ کر چلا دیا جاتا تھا، ان کا وجود دو ٹکڑے تو ہو گیا مگر ایمان اور استقامت میں ذرا برابر بھی فرق نہ آیا۔ اے خباب، یقیناً تمہیں ان مصائب پر صبر کرنا ہوگا یہاں تک کہ اللہ رب العزت اس دین کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ یہ صحابہ کرام کے اوپر جو تکالیف تھی، کیا ان تمام تکالیف کا بالواسطہ ایذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں تھا، آپ کے ساتھی، آپ کے جانثار؟ لیکن ان سے بھی یہی کہتے، فصبر فصبر، صبر کرو صبر کرو، کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت سمیہ، حضرت یاسر کو کتنی تکلیفیں ان کے اوپر آئی۔ حضرت سمیہ کے بیٹے کو ان کے سامنے باندھ دیا گیا اور ابو جہل نے حضرت سمیہ کو پکڑا اور ان کو برہنہ کیا اور ہاتھ میں ایک مورتی رکھی اور ان سے کہنے لگا کہ اے سمیہ، یہ صرف اتنا کہہ دو بس کہ اس مورتی کے اندر بھی کوئی طاقت ہے، یہ مورتی بھی تمہارے کام کر سکتی ہے، یہ مورتی تمہارے کام بگاڑ بھی سکتی ہے، صرف اتنا کہہ دو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ حضرت سمیہ نے اس مورتی کے اوپر تھوکا اور کہنے لگی کہ اے ابو جہل، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، وہی واحد مختار کل ہے، اس مورتی کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے۔ ابو جہل کو غصہ آیا اور اس نے فوراً ایک ورچہ لیا اور ان کی شرمگاہ میں مارا۔ کتنی تکلیف آئی ہوگی۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو لٹایا اور ان کے ہاتھوں کو اور پیروں کو رسیوں سے باندھا اور چاروں طرف اونٹوں کو دہرا دیا اور ان کے وجود کے دو ٹکڑے کر دیے، وجود دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے یہی کہتے رہے، اسبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، کیوں؟ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ یہ دین اسلام یہ ایسے ہی قائم نہیں ہوا، عدل و انصاف کا نظام یہ ٹھنڈے ٹھنڈے قائم نہیں ہوتا، گھر میں آرام سے بیٹھ کر نہیں آتا، یہ اس کے لیے مشقت اٹھانا پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔
3 سال شیب بنی ہاشم میں پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید میں رکھا گیا، اور اس قید کو آج کی قید اور جیلوں کے اوپر قیاس نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ آج کی جیلوں کے اندر تو انسان کو 3 وقت کا کھانا دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی بڑا عہدے دار ہو، بڑا کوئی وزیر ہو، تو اس کے لیے علیحدہ سے جیلیں بنائی جاتی ہیں، ہر قسم کی دنیا کی نعمتیں اس کے اندر رکھی جاتی ہیں، آسائشیں رکھی جاتی ہیں، اور جب کوئی انسان جیل سے باہر آتا ہے یوں لگتا ہے جیسے اپنے گھر میں تھا، صحیح ہٹا کٹا اور طاقتور ہو کر باہر نکلتا ہے۔ لیکن اس دور کے اندر وہاں پر نہ کوئی چیز کھانے کے لیے تھی، بلکہ ٹوٹل بائیکاٹ تھا، دونوں طرف پہاڑ تھے، کوئی چیز اندر نہیں جانے دیتے، پورا بنی ہاشم قید ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دور کے اندر قبائلی زندگی تھی۔ اگر کوئی انسان کسی قبیلے کا کسی چیز کا اقرار کرے اور اس کے قبیلے کے لوگ اس کو اپنے قبیلے سے باہر نہ کرے تو سارے قبیلے کو سزا دی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین توحید کا اقرار کیا، بنی ہاشم نے باہر نہیں نکالا، تو پورے بنی ہاشم کو شیب بنی ہاشم کے اندر قید کیا گیا، 3 برس وہاں پر قید لے۔ لیکن کچھ لوگ تھے جو شریف النفس تھے، مثلا حکیم بن نظام جیسے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ رشتہ دار تھے، وہ پہاڑ پر چڑھ کر رات کی تاریکی کے اندر آتے اور آ کر کھانے کی کوئی چیز دے جایا کرتے تھے۔ دروازے تو بند تھے، یہاں تک نوبت آ گئی بنی ہاشم کے اوپر کہ ان کے پھول جیسے بچے یہ بھوک سے بلبلا رہے تھے اور سوکھے چمڑے کو پگھلا کر اس کا پانی چوس کر اپنی غذا بنا رہے تھے۔ وادی طائف ہے کہ جب مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کر لیا، ابو طالب بھی فوت ہو چکے ہیں، کوئی خانہ جنگی نہیں ہوگی، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی وادی جاتے ہیں، وہاں کے 3 بڑے سردار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سائے کی طرح ساتھ رہنے والے صدیق اکبر بھی موجود نہیں ہیں، اکیلے زید بن حارثہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 3 سرداروں کے پاس جاتے ہیں، اور ان 3 سرداروں نے ان کو برا برا کہہ کر اپنے درباروں سے باہر نکال دیا، اور جہاں تک کہنے لگے کہ تمہارے سوا اللہ کو اور کوئی نہیں تھا ملا دین دینے کے لیے، تم تو غریب ہو، یتیم ہو، مسکین ہو، ہمارے پاس تو مال ہے، اللہ کوئی غریب اور یتیم کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا ملا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باہر آ رہے تھے، واپس نکلے، تو انہیں طائف کے لوگوں نے اپنے کچھ اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ جیسے کوئی نیم پاگل کسی کو ملے تو وہ اس کو ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ان اوباش لڑکوں نے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارنا شروع کر دیا۔ طائف کی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پتھر برسائے جا رہے تھے، ہر طرف سے پتھر برسائے جا رہے ہیں، اور اکیلے زید بن حارثہ ہے، سامنے سے پتھر آتا تو آپ روک لیتے، لیکن پیچھے سے پتھر آتے تو آپ کیسے روک سکتے تھے؟ وہ اکیلی جان ہے، ایک ہی جانب سے روک سکتے تھے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اطہر لہو لہان ہے، نالین مبارک بھی لہو لہان ہو چکے ہیں، خون سے بھر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے جاتے ہیں اور ایک باغ میں جا کر تھوڑی دیر قیام کرتے ہیں، وہاں پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے ایک درد بڑی فریاد کی، ایک دعا کی، وہ دعا بڑی درد بڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم الا الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی والحوانی علی الناس، اے اللہ میں تیری جناب میں فریاد کر کے آیا ہوں، میں تیری جناب میں فریاد کرتا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور لوگوں کے درمیان شدید رسوائی ہو رہی ہے۔ الی من ثقلنی الی بعید یتجہمنی او الی عدو ملکت امری، کہ اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ اے اللہ مجھے دشمن کے حوالے کر دیا ہے
وہ جو چاہے میرے ساتھ کرتے رہے، اللہ میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ یہ فریاد ہے کہ نہیں؟ لیکن پھر مقام ابدیت کا ظہور ہوتا ہے۔ ان لم یکن علیک غضب فلا ابالی، اے اللہ اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے نا تو ان تکلیفوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس سے زیادہ بھی اگر میرے اوپر تکلیفیں آ جائے تو میں سہ لوں گا، بس تیری ناراضگی کو میں سہ نہیں سکتا۔ سورہ تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ واپس مکہ مکرمہ میں آتے ہیں لیکن مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکتے، باہر ہی قیام کرتے ہیں۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ فلاں شخص کے پاس اور اس سے جا کر کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا تم امان دیتے ہو؟ کیونکہ اس دور کے اندر اگر کسی قبیلے کا کوئی ایک شخص بھی کسی کو امان دے دے تو پورے قبیلے کی طرف سے امان ہوتا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کے پاس گئے، وہ کہنے لگا نہیں میں امان نہیں دے سکتا، میں قریش کی مخالفت موڑ نہیں لے سکتا۔ دوسرے کے پاس گئے تو اس نے بھی یہی کہا کہ میں قریش کی مخالفت موڑ نہیں لے سکتا۔ پھر تیسرے شخص کے پاس گئے جن کا نام تھا مطعم بن عدی۔ حضرت زید بن حارثہ ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امان دیتے ہیں؟ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امان دینے کے لیے تیار ہوں، آپ ان کو لے کر آ جائیں۔ حضرت زید بن حارثہ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور آ کر فرماتے ہیں کہ مطعم بن عدی نے ہمیں امان دے دیا ہے لہذا چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں میں نہیں جاؤں گا، اس سے کہو مجھے آ کر لے کر جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں وہاں پر جاؤں اور لوگ میرے اوپر حملہ آور ہو جائیں، اسے کہو آ کر مجھے لے کر جائے۔ کیوں؟ جب وہ مجھے لے کر جائے گا تو لوگوں کے سامنے اعلان ہوگا کہ مطعم بن عدی کے ہم امان میں ہیں۔ مطعم بن عدی اپنے 6 بیٹوں کو ہتھیاروں سے لیس کر کے لے کر آئے اور ساتھ ساتھ مکہ کی گلیوں میں اعلان کر رہے تھے کہ اے لوگو سن لو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب میری امان میں ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید 2-2.5 سال مکہ مکرمہ میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطعم بن عدی کے اس احسان کو اتنا مانا کہ غزوہ بدر کے 70 اسیر جو تھے، 70 قیدی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور ان 70 قیدیوں کے متعلق رہائی کا فیصلہ کرتے تو میں ان تمام کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیتا۔ یہ تو بڑا ہی مختصر تھا، بڑی ہی تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آئی ہیں، دین اسلام کی خاطر بڑی مشقت آپ نے اٹھائی ہے۔ غار ثور ہے، پھر بدر کی وہ رات ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طویل ترین سجدہ ہے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ اگر کل یہ 313 لوگ شہید ہو جاتے ہیں تو قیامت کی صبح تک تیرا نام لینے والا پھر کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اللہ تیرا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور یہ 313 مسلمان ہیں، اگر یہ شہید ہو گئے تو اس قیامت کی صبح تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حجرے کے باہر پہرا دے رہے تھے اور آپ کی یہ دعا سن کر کہنے لگے حسبک یا محمد، حسبک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے۔ پھر احد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، خون اتنا نکلا کہ بے ہوش ہو گئے۔ خبر یہاں تک آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ سب سے بڑھ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتی ہے، سارا وجود مسلح کیا گیا، ناک کان ہاتھ سب کچھ کاٹا گیا اور پیٹ چاک کر کے کلیجے کو منہ سے چبایا گیا۔ کتنی تکلیف آپ کے اوپر آئے گی۔ غزوہ احزاب ہے کہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ ہوا کہ خندق کھودی جائے گی اور اس دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر پتھروں کو توڑ رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں،
اتنا آزمایا گیا اس دور کے اندر کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر خود فرمایا اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا کہ ان کے اوپر سے اور نیچے سے ہر طرف سے دشمنوں نے چڑھائی کر دی، جب تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں، تمہارے کلیجے منہ کو آنے لگے اور تم اللہ رب العزت کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اور اس وقت اہل ایمان کو آزمایا گیا اور انہیں سخت ہلایا گیا۔ منافقین کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا ہے، وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، آپ نے تو ہم سے کیسر و کسرا کے خزانوں کا وعدہ کیا تھا، اور آج حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہم بیت الخلاء کے لیے باہر بھی نہیں جا سکتے۔ اس دور کے اندر گھروں کے اندر بیت الخلاء نہیں ہوا کرتے تھے، باہر جنگلوں میں جا کر بیت الخلاء میں جایا کرتے تھے، وہ پخانے اور پیشاب کے لیے جایا کرتے تھے لوگ۔ وہ کہنے لگے اب چاروں طرف خندق کھودی گئی ہے، ہم باہر بھی نہیں جا سکتے، آپ نے تو کیسر و کسرا کے خزانوں کا وعدہ کیا تھا، آج حالت یہ ہے کہ ہم پکانے کے لیے بھی نہیں جا سکتے۔ ان کا نفاق ان کی زبانوں میں آ گیا۔ صحابہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اتنا فاقہ ہو گیا، اتنی بھوک لگی ہمیں کہ ہم نے اپنے پیٹ کے ساتھ پتھر باندھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیص مبارک کو اٹھایا اور دکھایا کہ اے لوگوں، تم نے تو ایک ایک پتھر باندھا ہے، میرے وجود کے ساتھ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، اتنی بھوک لگی۔ یہ ہے اسوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ لیکن اس اسوہ سے فائدہ کون اٹھا سکتا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا کہ جس طرح قرآن ہدایت ہے سب کے لیے، لیکن اس قرآن سے فائدہ وہی اٹھا سکتے ہیں جو متقین ہیں۔ ہدی للمتقین، ہدایت تو سب کے لیے ہے لیکن فائدہ اٹھانے والے سے متقین ہے۔ اسی طرح اسوہ سب کے لیے ہے لیکن استفادہ وہی کریں گے جو 3 شرطیں پوری کریں گے، اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے، قیامت کے دن کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ یہ اسوہ ہے، یہ ہم پر اتمام حجت ہے، پورے نوع انسانی پر اتمام حجت ہے۔ اسلام کا نظام عدل اجتماعی جو قائم کر کے دکھایا، اس لیے کہ زمین پر قدم با قدم چل کر یہ انقلاب آیا ہے، محنت اور مشقت سے آیا ہے، ایثار و قربانی سے آیا ہے۔ یہاں پر مسجد گھروں میں بیٹھ کر نہیں آیا، یہاں پر معجزوں کا ظہور نہ ہونے کے برابر تھا، دھوپ سے بچانے کے لیے کوئی سائبان نہیں تھا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، غزوہ تبوک کے موقع پر 3 دن صحابہ اکرام ہیں اور ایک ایک کھجور ہے، ایک صحابی کھجور کو چوستے اور تھوڑا سا گلوکوز لیتے، پھر دوسرا صحابی اسی کھجور کی گٹلی کو چوستے اور تھوڑا سا گلوکوز لیتے، پھر تیسرے صحابی اس گٹلی کو چوستے اور تھوڑا سا گلوکوز لیتے۔ یہاں پر من و سلوا کا ظہور نزول نہیں ہوا تھا، یہاں پر معجزوں کا ظہور نہ ہونے کے برابر تھا۔ یہ دین ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچا، اس دین کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں، بڑی محنتیں ہیں، بڑی مشقتیں ہیں۔ یہ دین گھر میں بیٹھ کر نہیں آتا، اس دین کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی۔ یہ دین جو ہم تک آیا ہے، ہمیں اس دین کی صحیح معنوں میں قدر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دین، اس کے پیچھے بہت سے لوگوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروایا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کروایا ہے، اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اس دین کی ہمیں صحیح معنوں میں قدر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس دین اسلام کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔